الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں بطور خاص دو حکم ہمیں ارشاد فرمائے۔ پنکھے چلا دو، پنکھے سب چلا دو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں بطور خاص دو حکم ارشاد فرمائے، فصلی لربک وانحر، اور یہ دو حکم نازل فرمانے سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہاں الکوثر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے الکوثر کے 26 معنی بیان فرمائے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ 26 معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے نعمت کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے حبیب سے فرمایا فصلی لربک وانحر، کیا میرے پیغمبر آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ قربانی بھی کریں۔ تو فصلی لربک میں نماز کا حکم ہے اور وانحر میں قربانی کا حکم ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو مشرکین جو آپ کے مخالف تھے اس پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں یہ نازیبا کلمات کہے۔ ابتر، عربی زبان میں ابتر کا معنی ہوتا ہے مقطوع النسل، ایسا شخص جس کی آگے نسل نہ چلے اسے کہتے ہیں یہ ابتر ہے۔ ہمارے ہاں اسی ابتر کا معنی بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اوتر نکھتر، یہ ابتر کا معنی ہے۔ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اوتر نکھتر ہے، عربی میں کہتے ہیں ابتر، کہ اس کی نسل نہ چلے۔ تو مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر یہ لفظ کہے کہ آپ ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے پیغمبر ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کا مخالف ہے، آپ نہیں آپ کا دشمن ہے، آپ کی نسل چلے گی اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھو، ان کی نسل کے ختم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی جسمانی اولاد نہیں چلے گی، اگرچہ جسمانی اولاد چلے گی لیکن وہ ان کی اولاد ہوگی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا مخالف تھا، کہتے ہیں ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اور فرعون سے بھی زیادہ غرور اور تکبر ابو جہل کے اندر تھا۔ اس لیے کہ جب فرعون کا آخری وقت آیا اور فرعون مرنے لگا، جب فرعون کو پانی کے غوطے لگے، اس وقت فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور روایات میں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا، اب جبرائیل امین نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا کہ اب یہ بار بار یہ کلمات نہ کہہ سکے۔ کیوں؟ جب آدمی عذاب دیکھے اور عذاب دیکھ کر کلمہ پڑھے، وہ کلمہ پڑھنا معتبر ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اب اس سے کلمے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے جب عذاب خداوندی کو دیکھا
اور اپنی موت کے بعد کے انجام کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل فرعون نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے یہ نہیں کیا۔ فرعون نے اپنا انجام دیکھا، اپنی قوم کو تباہ ہوتے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، گو اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا، لیکن ابو جہل نے اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا متکبر شخص تھا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس امت کے سب سے متواضع اور عاجز آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مشرکین مکہ یہ آمنے سامنے مقابلے میں تھے۔ اب اس کا مقصد جنگ اور لڑائی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ مشرکین کا ایک قافلہ وہ شام سے مکہ آ رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تجارت کریں، اپنی معیشت مضبوط کریں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ سے نکلیں اور یہ جو مشرکین کا تجارتی قافلہ ہے اس کو راستے کے اندر روک لیں، اور ان مشرکین کا مال مکہ تک نہ جانے دیں، اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس بات کی اطلاع مشرکین کو پتہ چل گئی تو انہوں نے اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، تجارتی قافلہ راستہ بدل کے مکہ چلا، اور مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور یہ بدر کے میدان میں آ کر جمع ہوئے۔ ابو جہل کو مشرکین مکہ اور قریشی سرداروں نے کہا ہمارا مقصد قافلہ تھا، پیسہ تھا، تجارتی سامان تھا، وہ مکہ پہنچ گیا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے رہوں گا، اور پھر ہم یہاں جشن منائیں گے۔ بہت کچھ اس نے کہا، متکبر بہت تھا، لیکن جب میدان جنگ میں آیا تو دو صحابی معاذ اور معوذ بھائی تھے اور چھوٹے تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا گھوڑے پر سوار تھا، تو ان میں سے ایک بھائی اٹھا اور اس نے ابو جہل کے پاؤں پہ تلوار ماری، اس کا پاؤں کٹا اور یہ زمین پہ گر پڑا۔ وہ بچے تھے، مار تو سکتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو ہم نے گرا دیا، کوئی مارے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ میں لکھا ہے اسد الغابہ میں، معرفت الصحابہ میں اور سیر و اعلام النبلاء میں، کہ یہ چھٹے نمبر کے صحابی ہیں جن نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود مکہ مکرمہ میں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح آپ دعوت دیتے تشریف لے جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں ایک بکری کا کچھ دودھ دو پینے کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرے مالک اور آقا نے بکری کا دودھ دینے سے منع کیا ہے، تو میں بغیر اجازت کے آپ کو بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو انہوں نے ایک بکری پیش کی، حضور یہ بکری ہے جس کے اندر یہ دودھ نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بکری کے شیردان، بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، وہ دودھ اتر آیا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، آپ نے خود پیا، ابو بکر صدیق کو پلایا اور عبداللہ بن مسعود کو پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انک غلام معلم، یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کو اللہ علم عطا فرمائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ بکریوں کے چرواہے تھے، بہت عاجز اور متواضع آدمی تھے۔ میں اب لمبا ان کا قصہ بیان نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ابو جہل گرا ہوا تھا، آپ اس کی چھاتی پر چڑھے اور تلوار سے اس کا سر کاٹنے لگے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ فرعون کیسا تھا۔ وہ فرعون جب دریا میں غرق ہوا تو ڈر گیا، کلمہ پڑھنے لگا، اور جب یہ مرنے لگا تو عبداللہ بن مسعود کو کہتا ہے او اس چرواہے کو میرے سینے سے اتارو، کوئی چودھری لاؤ، چودھری میری گردن کٹے، پتہ لگے بھائی۔ اب مجھے لفظ کہتے شرم آتی ہے کہ آپ کے مولانا صاحب کیسی باتیں کہتے ہیں، میں آج کی زبان میں ترجمے اس کے کر رہا ہوں، میں سردار ہوں، سردار لاؤ، یہ کیا چرواہا میری گردن کاٹے گا۔ اب اللہ نے اس متکبر کی گردن متواضع عاجزی سے کٹوانی تھی،
تو پھر یہ کہنے لگا اگر اسی نے گردن کاٹنی ہے تو میری گردن یہاں سے نہ کاٹو، نیچے سے کاٹو، جب لوگ سر دیکھے تو پتہ چلے سردار کا سر ہے، لمبی گردن ہے۔ یہ ایسا فرعون تھا۔ اور جب یہ مرنے لگا اور جہنم کا عذاب نظر آنے لگا تو اس ابو جہل نے کہا کہ جاؤ جا کے الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا جاؤ محمد کو جا کر کہہ دو جتنی نفرت مجھے پہلے تھی آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح جہنم کا ایندھن یہ شخص بن گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھو اولاد ان کی چلی ہے، یہ نہیں کہ اولاد نہیں چلی، اولاد ان کی چلی ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب قرآن نے کہا کہ دشمن کی اولاد ختم ہو جائے گی تو اولاد تو ان کی چلی ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ کی اولاد ان کی اولاد رہی بھی تو یہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گی، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے حضور کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے پھر کلمہ پڑھا، صحابی بنا، میدان جنگ کا شاہ سوار بنا، باپ حضور کے مقابلے میں آتا تھا اور بیٹا حضور کی غلامی کر رہا ہے اکرمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو اکرمہ مکہ چھوڑ کے دوڑ گیا۔ وہاں پر کسی نے اکرمہ سے کہا کہ دوڑنے کا فائدہ نہیں ہے، آؤ اور اللہ کے نبی کی غلامی قبول کر لو۔ اکرمہ نے کہا مجھے بھی محمد معاف کر دیں گے، مجھے بھی معافی مل جائے گی۔ اس کو اپنے باپ کے کرتوت یاد تھے۔ انہوں نے کہا حضور کا دل بہت بڑا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اکرمہ کی پناہ اللہ کے نبی نے ان کو پناہ دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو امت دی ہے، ہم نے خیر کثیر دی ہے۔ تو جب ہم نے نعمت دی ہے تو آپ شکر ادا کریں، اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، نمبر 1 نماز پڑھیں، ونحر، نمبر 2 قربانی کریں۔ اور اگلی بشارت بھی سن لیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام رہے گا اور آپ کے مخالف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج کوئی دنیا میں بندہ اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلال رکھنے کے لیے تیار ہے، اکرمہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں ظلم سہتے تھے اور کفار کے ہاتھوں پٹتے تھے، آج ان کا نام لوگ فخر سے رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، بس وہ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ جب اللہ نعمت عطا فرمائے تو نعمت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اکڑے، آدمی تکبر کرے، آدمی فخر کرے۔ نعمت ملنے کا تقاضا یہ ہے آدمی شکر کرے، اور شکر صرف زبان سے نہ کرے، اپنے عمل سے شکر کرے۔ عملی شکر کیا ہے؟ نمبر 1 جھک جائے، عاجزی اختیار کرے اور نماز پڑھے۔ نمبر 2 جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی وجہ سے ظلم نہ کرے، اس مال کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اس مال کو خدا کی نافرمانی میں نہ لگائے، بلکہ اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دے۔ یہی شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے رات کو چھپ کے نکلے، آپ کے سر کی قیمت لگائے گی کہ جو محمد کو زندہ الیاذ باللہ لائے یا آپ کا سر کاٹ کے لائے، اس کو 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ اللہ کے نبی چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچے۔ جب اللہ نے طاقت دی اور آپ فاتح بن کے مکہ مکرمہ گئے تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ کا جو کوہان ہے آپ اتنا جھکے کہ آپ کی پیشانی مبارک کوہان کے ساتھ لگ جاتی۔ یہ حضور فخر نہیں فرماتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے مجھے آج یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دیکھو میں مظلوم ہو کر نکلا تھا اور آج میں کس طرح آیا ہوں، اور آپ نے تمام مخالفین کو معاف فرما دیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عید کا مقصد صرف عید نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں۔ کفار کی عید ہے، وہ بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن مسلمان اور کفار کی خوشیوں کے اندر فرق ہے۔ عید کے دن ہم 2-3 کام کریں۔ نمبر 1 اپنے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، والد، والدہ، بھائی، کوئی بھی دنیا سے گئے، ہم کوشش کریں کہ عید کے دن ان کی قبر پر جائیں اور وہاں جا کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ عربی دعا نہیں آتی تو قبر پہ جا کے السلام علیکم یہ کہیں، السلام علیکم کہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے سلام کو سنا دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے سناتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 قبرستان پر جائیں تو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں، بلکہ قبرستان پر
آپ درود شریف پڑھیں، کل شریف پڑھیں، اور جو سورت پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور وہیں کھڑے ہو کر اس کا اجر اپنے والد، اپنی والدہ یا جو بھی وفات پا چکے ہیں، دادا نانی، ان کو بخش دیں، اور ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ اللہ اس کا اجر صرف ہمارے رشتہ دار کو نہیں بلکہ قبرستان میں اس تمام مردوں کو دے دے۔ نمبر 2، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اپنے خونی رشتہ داروں سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ اعلان سنیں۔ آج ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، نمبر 1 اللہ عمر لمبی دے دے، نمبر 2 اللہ دولت خوب دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ سنیں اور اس پر ہم سب عمل کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے، نمبر ایک اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، رزق بڑھ جائے، نمبر 2 اور اس کی عمر بڑھ جائے، وہ ایک کام کرے، فل یصل رحمہ، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، تعلقات بنائے، غلطیوں کو دور کرے، اللہ اس کو دولت بھی دے گا اور اللہ اس کو عمر بھی بڑی دے گا۔ بتاؤ یہ کیا مشکل کام ہے؟ میں صرف گزارش کرتا ہوں، ہم عید کے دن، عید کے نماز کے بعد معانقے کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور رسمیں سمجھ کر ملتے ہیں، رسمیں سمجھ کر نہ ملیں۔ میں ہر عید پر یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، عید کے بعد یا نمازوں کے بعد یا جمعے کے بعد مصافحہ یا معانقہ یہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارا ایک رواج ہے۔ اور ہم عید کے بعد کیوں ملتے ہیں؟ میں سرگودا رہتا ہوں، میرے رشتہ دار لاہور رہتے ہیں، میں سرگودا رہتا ہوں، میرا رشتہ دار گجرات رہتا ہے، ہر ایک کا یہی معاملہ ہے، وہ عید کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب عید سے پہلے تو ہم ملے نہیں ہیں، عید کے بعد ملے ہیں تو ہم نے مصافحہ کر لیا، ہم نے سلام کر لیا۔ عام بندہ سمجھتا ہے یہ عید کا مصافحہ ہے، یہ عید ملن کوئی شریعت میں نہیں ہے، یہ مصافحہ اور معانقہ اپنے دوست و رشتہ داروں کو ملنے کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہ کام کرنا ہی ہے، اپنے دل کو صاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور چھوٹی بوڑی دل میں چیزیں تو اس کو ختم کریں۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ دیکھیں، اگر کسی کا بڑا مکان دیکھیں، اگر یہ چیزیں دیکھیں تو اس کا علاج، اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس کو اور دے دے، اللہ اس کو اور دے دے۔ جب اور کی دعا کریں گے تو ہمارا تو ختم ہونا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ متعین فرماتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے والا کا مثلک، والا کا مثلک، والا کا مثلک۔ ہم دعا کسی کے لیے کرتے ہیں، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم کسی کے پاس دیکھا اچھا مکان ہے، یا اللہ اس کو اور دے دے، فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی دے۔ کسی کے پاس آپ نے پیسہ دیکھا، اللہ اس کو اور دے دے، فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی دے۔ ہم نے دیکھا بھی اپنا رشتہ دار ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، دعا کرو اللہ اس کو اور بڑھا دے، فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی دے۔ تو بتاؤ کسی کے ساتھ دعا کرنے سے ہمارا ختم نہیں ہونا بلکہ ہمیں اور مل جانا ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال فرمائیں۔ عید کے بعد ہمارے یہاں جو قربانی ہوتی ہے، قربانی میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، نہیں کم ہوتی، ختم ہونا نا۔ عید کے دن یہ جو ہم قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں نا، ان حصے کا معنی یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے۔ ایک حصہ خود کھائیں، ایک رشتہ داروں کو دیں، ایک غریبوں کو دیں۔ یہ مستحب اور بہتر ہے کہ یوں کریں۔ اگر کوئی بندہ یوں نہ کرے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہاں رشتہ دار کو بھی دینا چاہیے، غریب کو بھی دینا چاہیے، لیکن جب رشتہ دار کیا پہلے سے قربانیاں موجود ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، پھر کسی غریب کو دے دیں۔ قربانی کا گوشت آپ محفوظ رکھنا چاہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کسی رشتہ دار کو ہدیہ دینا چاہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جرم میں شامل نہیں ہوتی، ہم اس کا بھرپور اہتمام کریں۔ ہاں البتہ رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہو، اس کا عید کے موقع پر بھرپور خیال کرنا چاہیے۔ ہم جماعت کی نماز کھڑی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آخر میں ہمارا بھی حق بنتا ہے اور ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور پاکستان کی حفاظت یوں کریں جیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان دنیا میں کتنی بڑی مسلمان کے لیے جنت ہے۔ جتنی آزادی، جتنی خوشیاں، جتنی راحتیں ہمیں ملک پاکستان دیتا ہے، دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا۔ ہمارے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بزنس کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لو، کروڑوں روپیہ بھی جیب کے اندر ہوگا نا،
وہ ہر وقت خود کو پردیسی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ملک آئندہ کیا فیصلہ کرے گا، اور اپنے ملک میں ہمیں یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ نے آزادی بھی دی ہے، اللہ نے دین بھی دیا ہے، اللہ نے راحت بھی دی ہے، اور جو نعمتیں خدا نے پاکستان میں رکھی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دنیا میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، اور میں یہاں کر اپنے طلباء سے بات کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اتنا اچھا کھانا، اتنی اچھی خوراک دنیا کسی ملک میں نہیں ملتی جو پاکستان کے اندر ہے۔ جتنا اچھا فروٹ آپ کھاتے ہیں دنیا میں نہیں ملتا، جتنی اچھی سبزی آپ کو ملتی ہے دنیا میں نہیں ملتی، جتنا فریش گوشت آپ کھاتے ہیں ایسے دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے جو اپنے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی جو ہمارے ہاں یہ ملکی حالات اور بین الاقوامی سطح میں کشمکش شروع ہے، ہم آج عزم بھی کرتے ہیں اور فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کڑے وقت میں اپنی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم قطعاً اس میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم صرف اپنے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہمارے ملک کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو تعجب ہوتا ہے، بھیا گل کرن دی کیڑی لوڑ ہے، یہ بات کیوں کی ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے ملک کو مسجد کی طرح بچاؤ۔ جس طرح مسجد کا تحفظ ضروری ہے، اس طرح اپنے ملک کا تحفظ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ 14 اگست اور 13 اگست اور یہ اگست میں بہت ساری ریلیاں بھی نکلتی ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں۔ میں اس موقع پر بھی کہتا ہوں بھئی جماعتوں کے پرچم چھوڑو، اپنے ملک کا پرچم لہراؤ۔ ہمارا ملک ہے تو ہماری جماعت بھی ہے، ملک نہیں ہے تو جماعت بھی نہیں ہے، ملک ہے تو ہماری خوشیاں ہیں، ملک نہیں ہے تو خوشیاں بھی نہیں ہیں۔ تو ہم دعا بھی کریں گے عید کے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ چھوٹی موٹی سیاستدانوں کی کمیاں اور کوتاہیاں دیکھ کے اپنے ملک سے بدظن نہ ہوا کرو۔ کوئی سیاستدان کی کوتاہی دیکھتا ہے ملک کے خلاف بولتا ہے، کسی فوجی جرنیل کی کوتاہی دیکھتا ہے تو ملک کے خلاف بولتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے افسران کو، اللہ ہمارے سربراہان کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے خلاف ذہن سازی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو پاکستان اور اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا